آپ اپنی آپ کی نسبت آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو حضور کیا وہ بھی آپ کے مرید ہیں؟ شاہ صاحب فرمایا کیا حضور وہ بھی آپ کے مرید ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ہماری نسبت کے ساتھ جوڑتا ہے، چاہے اس نے ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، اگر وہ ہماری نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، چاہے برے دل کے ساتھ ہی جوڑتا ہے، کسی طریقے سے بھی جوڑتا ہے، تو فرمایا وہ میرا مرید ہے۔ فرمایا وہ میرا مرید ہے۔ تو وہ میں وہی بات پہلے کہہ رہا تھا کہ پکے ہو جاؤ، ہم سب حضور غوث اعظم سرکار کے مرید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ساری زندگی میں مجھے دیکھا، اس کے لیے خیر ہے نا۔ فرمایا جس نے ساری زندگی میں مجھے دیکھا، یہاں پہ مجھے ایک صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، وہ جہاں میں بتاتا چلوں۔ صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ آپ ممبر پہ تشریف فرما، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، آپ بیان فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، فرماتے فرماتے بیان کرتے کرتے جلال میں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص، آپ نے ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے آپ نہیں جانتے یہ وقت کا غوث ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ وقت کا غوث ہے۔ بیٹھا کہاں ہے؟ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ غوث قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے غوث۔ فرمایا کیا ہے؟ یہ وقت کا غوث ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرا راز فاش کر دیا، آپ نے میرا راز فاش کر دیا، میں بھی آپ کا راز فاش کروں گا۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، آپ بہت تھوڑے سے اس طرح بول رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، کہتے ہیں نہیں حضور آپ نے میرا راز فاش کیا، میں بھی آپ کا راز فاش کروں۔ پہلے تو آپ انکار کرتے رہے، لیکن جب وہ بزد ہوا تو کہنے لگے صرف ایک لفظ میں بیان کرنے، ایک لفظ میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اب وہ شخص کیا بیان کرتا ہے جو وقت کا غوث ہے؟ وہ کہتا ہے لوگو سن لو، جس شخص نے صوفی صاحب کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھ لیا، صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک دفعہ صوفی صاحب کو دیکھ لیا، یا ساری زندگی میں صوفی صاحب کی کسی پر ایک نظر پڑ گئی، اس کو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو اس بات کی خبر ہے، قیامت والے دن ہی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ کس کی نظر پڑی۔ تو وہ تو پیروں کے پیر ہیں، ان کے غلاموں کی، ان کے جو قدموں میں غوث بیٹھتے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے ان کے سر ہیں، ہمارے سر ان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس ذات کی عزت کی قسم، یہاں آپ اپنی آپ کی نسبت آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو حضور کیا وہ بھی آپ کے مرید ہیں؟ شاہ صاحب فرمایا کیا حضور وہ بھی آپ کے مرید ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ہماری نسبت کے ساتھ جوڑتا ہے، چاہے اس نے ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، اگر وہ ہماری نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے،
چاہے برے دل کے ساتھ ہی جوڑتا ہے، کسی طریقے سے بھی جوڑتا ہے، تو فرمایا وہ میرا مرید ہے۔ فرمایا وہ میرا مرید ہے۔ تو میں وہی بات پہلے کہہ رہا تھا کہ پکے ہو جاؤ، ہم سب حضور غوث اعظم سرکار کے مرید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ساری زندگی میں مجھے دیکھا، اس کے لیے خیر ہے نا۔ فرمایا جس نے ساری زندگی میں مجھے دیکھا، یہاں پہ مجھے ایک صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، وہ جہاں میں بتاتا چلوں۔ صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ آپ منبر پہ تشریف فرما، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ۔ آپ بیان فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، فرماتے فرماتے بیان کرتے کرتے جلال میں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص، آپ نے ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے یہ وقت کا غوث ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ وقت کا غوث ہے۔ بیٹھا کہاں ہے؟ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ غوث قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے غوث۔ فرمایا کیا ہے؟ یہ وقت کا غوث ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرا راز فاش کر دیا، آپ نے میرا راز فاش کر دیا، میں بھی آپ کا راز فاش کروں گا۔ فرمایا نہیں، آپ تھوڑے سے اس طرح بول رہے ہیں، نہیں، کہتے ہیں نہیں حضور، آپ نے میرا راز فاش کیا، میں بھی آپ کا راز فاش کروں۔ پہلے تو آپ انکار کرتے رہے، لیکن جب وہ بزید ہوا تو کہنے لگے صرف ایک لفظ میں بیان کرنا، ایک لفظ میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اب وہ شخص کیا بیان کرتا ہے جو وقت کا غوث ہے؟ وہ کہتا ہے لوگو سن لو، جس شخص نے صوفی صاحب کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھ لیا، صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک دفعہ صوفی صاحب کو دیکھ لیا، یا ساری زندگی میں صوفی صاحب کی کسی پر ایک نظر پڑ گئی، اس کو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو اس بات کی خبر ہے، قیامت والے دن ہی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ کس کی نظر پڑی تھی۔ تو وہ تو پیروں کے پیر ہیں، ان کے غلاموں کی، ان کے جو قدموں میں غوث بیٹھتے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے ان کے سر ہیں، ہمارے سر ان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس ذات کی عزت کی قسم یہاں